أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبالوالدين إحسانا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أن اشكر لي ولوالديك سبحان الله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وعلى العاقب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك الصلاة وصحبه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم نیک لوگوں کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ نیک لوگوں کی کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سنگت نصیب فرمائے۔ آمین۔ میری والدہ بڑی نیک تھی، بڑی نیک تھی۔ سبحان اللہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں بیان کر سکوں۔ یہاں ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد میں حفاظ کرام، قرہ حضرات، علماء موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں مشکور ہوں جنہوں نے میری والدہ صاحبہ کے جنازے میں شرکت کی اور تدفین کے لیے قبرستان گئے۔ بالخصوص حافظ اسد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے میری والدہ کی قبر پر کوئی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ درود پاک پڑھے، جو عربی میں درود السلام کی سیکھیں ہیں۔ انہوں نے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، مجھے سکون ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری والدہ صاحبہ کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمایا۔ میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں، بس میں یہ کہوں گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سبحان اللہ سبحان نیکی کا بدلہ تو فقط نیکی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، سب کہہ دیجیے آمین۔ ان کی نیکی دیکھیں کہ جو میرے والد گرامی ہیں، یہ حضور غزالی زمان کے شاگرد ہیں۔ میرے والد صاحب نے حضور غزالی زمان سے 2 حدیث شریف مکمل فرمایا، اور میرے والد صاحب بڑے شیخ کامل پیر سید سردار علی شاہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے، امام تصوف تھے۔ سبحان اللہ میرے والد صاحب ان کے دست بیت ہیں، ان کے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ میں اپنی نسبتوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہمارے گھرانے پر، سبحان اور اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی دین کی خدمت کے لیے یہ سعادت عطا فرمائی، خدمت دین میں کر رہا ہوں۔ اور الحمدللہ عز و جل میری جو والدہ ہیں وہ اتنی خوش نصیب خاتون، اتنی خوش نصیب ہیں کہ ان کے داماد ہیں ماشاءاللہ علماء ہیں اور قراء و حفاظ ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ اور آگے ان کے بچے بھی الحمدللہ حافظ قرآن الحمدللہ عالم دین بن رہے ہیں، ان کے پوتے اور نواسے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اصل چیز یہ ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ ایسا چھوڑ جائیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے الا من ثلاث۔ 3 ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک فرمایا کہ صدقہ جاریہ، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ وہ علم جس سے خلق خدا نفع حاصل کرتی رہے، اور تیسری نیک اولاد جو والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہے، جس کی اولاد حافظ ہو، قاری ہو اور عالم ہوں، بچیاں نیک ہوں، آگے داماد ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی
ان کی قبر پر کروڑا رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ بلکہ میں نے تو کل اپنی والدہ کی قبر پر یہ دعا کی کہ یا اللہ میں جانتا ہوں میری والدہ بڑی نیک تھی اور تہجد گزار تھی، عابدہ زاہدہ، اشراق و چاش کی پابند، اور تقریباً عرصہ 20 سال سے مجھے یاد پڑتا ہے میری والدہ ہر روز 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور ان کی عادت کریمہ کیا تھی؟ میری والدہ جب سوتی تھی نا تو ان کے لب ہل رہے ہوتے تھے اور اس کیفیت کے اندر بھی درود پاک پڑھ رہی ہوتی۔ الحمدللہ۔ اور میری والدہ کا وصال ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور محتاجی سے بچائے۔ میری والدہ نے عصر کی نماز ادا کی ہے اور مغرب کی نماز کا وضو انہوں نے کیا ہے میری والدہ صاحبہ نے۔ یہاں میرے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کچھ عزیز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مل کے گئے ہیں، وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے۔ ان سے باتیں کر رہی تھی اور پھر اسی کیفیت میں وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئی، کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اور یا رسول اللہ کہتی ہوئی میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین۔ ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ محفل میلاد کا انعقاد فرمایا کرتی تھی اور وہ محفل میلاد جو ہے 11ویں شریف کے اس مہینے میں کرتی تھی۔ تو ان کا یہ تھا کہ چلو محفل میلاد بھی ہو جائے گا، حضور غوث پاک کی محفل بھی ہو جائے گی، 11ویں شریف کی محفل بھی ہو جائے گی۔ یہ ان کا معمول تھا اور یہ اب سے نہیں ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب سے میری والدہ صاحبہ یہ بڑے اہتمام فرمایا کرتی تھی اور ہم عرض کرتے تھے امی جان یہ جو محفل کرنی ہے اس کا لنگر شریف ہے، یہ ہم اس کے پیش کرتے ہیں آپ کو۔ فرماتی تھی نہیں، یہ محفل میں کرا رہی ہوں، سارا خرچہ میری طرف سے ہو، سارا خرچہ اس محفل کا میری والدہ صاحبہ خود کیا کرتی تھی۔ وہ ایسی صالحہ ولیجہ میری والدہ صاحبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے کل قبر پہ یہ دعا کی یا اللہ میری والدہ کو یہ مقام عطا فرما دے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے عرض کی یا اللہ میری والدہ کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے، ان کے علماء حفاظ اور نیک لوگ شفاعت کروائیں گے۔ یا اللہ قیامت کے دن تیری بارگاہ میں میری والدہ کو ہماری شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا بنا دے۔ سب کہہ دیجیے آمین۔ تو چونکہ وہ ان کی خواہش تھی، ابھی محفل ہم نہیں کر سکے اس مرتبہ، محفل کرنی تھی انہیں، میں اس لیے سے صرف ایک حدیث حضور کے میلاد کی عنوان سے میں سنانا چاہوں گا۔ آپ والدین کے فضائل بھی سنتے ہیں، عموماً اس طرح کی محافل کے اندر فکر آخرت پر بیان ہوتا ہے، والدین کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو چونکہ وہ محفل میلاد سے محبت کرتی تھی، حضور سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں ایک حدیث حضور کی محبت کی بس یہ عرض کروں گا۔ اس کے بعد ہم صوفی لیاقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا ذکر آپ کو کروائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے بعد درود و سلام پڑھیں گے، دعا ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء، میرے 5 اسماء ہیں۔ میرے آقا کے اسماء تو بہت ہیں، آپ شاہد بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، داعی الی اللہ بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں میرے آقا۔ لیکن یہاں اسپیسیفک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 نام ارشاد فرمائے، لی خمسۃ اسماء، میرے 5 اسماء ہیں۔ انا محمد، میں محمد ہوں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد اسے کہتے ہیں فالمحمد هو الذی حمد مرۃ بعد مرہ، محمد وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے اور سب سے بڑھ کر تعریف کی جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا احمد، میں احمد ہوں۔ احمد الحامدین لربہ، احمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد بیان کرنے والا۔ میرے آقا کے پیارے اسماء، میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا الْمَاحِي، میں ماحی ہوں۔ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، ماحی وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو مٹا دیتا ہے۔ اور میرے آقا آمنہ کے چاند مکہ المکرمہ میں چمکے، ایسے چمکے مدینہ چمک گیا، مکہ چمک گیا، پورا عرب چمک گیا، پورا جہاں چمک گیا، آپ کا دل بھی چمک گیا، میرا دل بھی چمک گیا۔ اور میرے امام نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ کیا وَأَنَا الْمَاحِي، میں ماحی ہوں، الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے کفر کو مٹا دیا ہے، شرک کا خاتمہ کر دیا ہے، کفر کی تاریکیاں دور ہو گئی ہیں اور دل جگمگا اٹھے ہیں محبت رسول سے اور الفت رسول سے، دل جگمگا اٹھے ہیں۔ 1400 سال بیت گئے لیکن آج بھی ہم اپنے آقا کے گیت گا رہے ہیں، انہی کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ باتیں ہی انہی کی ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان۔
جان ہے تو وہ جہان ہے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں کہ میرے آقا کیسے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میری ماں کو، میری والدہ صاحبہ کو میلاد سے بڑی محبت تھی۔ اور جب میں یہاں جو میرے نمازی جانتے ہیں یہاں پر بیان کرتا ہوں، میری ریکارڈنگ ہوتی ہے، سب سے پہلے ریکارڈنگ میری والدہ سنتی تھی میرے سے، اور سب سے پہلے اپریسیشن جسے کہتے ہیں، میری والدہ کہتی تھی بیٹا آج آپ نے بیان بڑا اچھا کیا ہے، آج آپ نے فلاں بات بہت اچھی کی ہے۔ اور میری بہنوں سے میری والدہ فرمایا کرتی تھی کہ اپنے بھائی کا بیان سنو، یہ فلاں فلاں باتیں ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقین کریں، یقین جانیں، میرا ایمان ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ایک ایک جملے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ تمہارے نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دعا نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے امام کہتے ہیں میرے آقا کیسے ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا کیسے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان کروں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور میرے لیے میرے امام نے کہا، آپ کے لیے میرے لیے آپ کے لیے میرے لیے، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، بھائی کا حق مان لیا بہن کا حق اس کو نہیں دیا، اور رشتہ دار ناراض ہیں، سود کا لین دین ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہے، ڈر رہے تھے کیا بنے گا کیا بنے گا کیا بنے گا، سارا نامہ اعمال گناہوں سے پر ہے۔ فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، جس نے حضور سے تعلق قائم کر لیا، توبہ کر لی، اپنے محبوب کو منا لیا، فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سبحان اللہ، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا الحاشر، میں حاشر ہوں۔ حاشر کسے کہتے ہیں؟ جمع فرمانے والا، الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ جس کے قدموں میں تمام لوگوں کا حشر ہوگا۔ میرے آقا کی شان کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام کے پاس ساری امتیں آئیں گی اور کہیں گی آپ سفارش کیجئے، فرمائیں گی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں اذهبوا الی غیری، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اذهبوا الی غیری، اور آتے آتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ میرے آقا کے در کا پتہ بتا دیں گے، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، جاؤ در مصطفیٰ پر۔ امام بخاری اس کو روایت فرماتے ہیں اذهبوا الی محمد، جاؤ در مصطفیٰ پر، اور میرے آقا کی بارگاہ میں سارے روتے ہوئے گرتے پڑتے حاضر ہوں گے اور میرے آقا سے عرض کریں گے یا رسول اللہ شفاعت فرمائیے، کرم فرمائیے، اور میرے آقا کے فرمائیں گے اے امتیوں پریشان کیوں ہوتے ہو، جس مقصد کے لیے آئے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، جو تمہارے مدعا ہے، جو تمہارا سوال ہے، جو تمہاری چاہت ہے، جو تم چاہتے ہو، انا لہا، میں تو ہوں ہی اس لیے، سبحان اللہ، میں تو آج کے دن آیا ہی اس لیے، اور میرے آقا اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جائیں گے، ایسا سجدہ کریں گے، ایسی حمد بیان کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسی حمد نہیں کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے پیارے اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے، سوال کیجئے، شفاعت کیجئے، آپ کا سوال بھی پورا کیا جائے گا، آپ کی شفاعت بھی پوری کی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور پھر کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، سبحان اللہ، وہ شفاعت کریں گے چن چن کے، کیسے شعر ہے وہ؟ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آخری نبی، جس کے بعد کوئی اور نہ ہو۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت
کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. اب ساری تعریفیں ان کے لیے ہیں, ساری ثنائیں ان کے لیے ہیں, ساری نعتیں ان کے لیے ہیں, سارے محامد ان کے لیے ہیں, خوبصورت سے خوبصورت سارے الفاظ ان کے لیے ہیں, سارے نغمے ان کے لیے ہیں. اب قیامت تک میرے آقا کا سکہ چلے گا, سب انہی کی گن گائیں گے, سب انہی کی نعتیں سنائیں گے, اور جو ان کی نعتیں سنائے گا پھر زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ میری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے. سب کہہ دیجیے آمین, سب کہہ دیجیے آمین. بس میری یہ آپ سے گزارش ہے, آپ تشریف لائے یہاں پر, اتنی دیر آپ نے قرآن پاک پڑھا اور ذکر و اذکار کیا, درود پاک پڑھا آپ نے, تو اگر ہو سکے تو 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھ کے میری والدہ صاحبہ کو اصرار کر دیجیے گا. جب آپ کو موقع ملے کلمہ طیبہ پڑھ کے, آپ سورہ اخلاص پڑھ کے, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں مائیں ان کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. جن کی مائیں ہیں وہ قدر کریں, ان کی خدمت کریں. ماں چلی گئی پھر روتے رہ جاؤ گے, پھر وہ مائیں کہاں واپس آتی. جن کے پاس یہ نعمت ہے تو در رحمت کھلا ہوا ہے, دعاؤں کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ان کی خدمت کیجئے اور ان سے دعائیں لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین سلامت ہیں ان کو سلامت رکھے اور انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے.